اور پہلا نمبر میری بات اس امت میں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، یہ حضور نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام علی کی جو افضلیت ہے یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت سے زیادہ قوی ہے۔ ایک نوجوان کا فرض ہے، انسان کا فرض ہے کہ مرنے سے پہلے، اس دنیا میں جانے سے پہلے اہل بیت کی معرفت حاصل کرے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کس طرح سے ہوگی اور کیوں ضروری ہے؟ آج جو اتنے فرقے، مسالک اور گروہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو نوجوان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی ساری فقہ پہلے سے موجود ہے تو اہل بیت علیہم السلام کی فقہ کیوں نہیں ہے، ان کا علم کہاں ہے؟ اس پہ میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنی زندگی کا آپ کو بتاؤں کہ میں نے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کیسے حاصل کی۔ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی یہیں پلا بڑا ہوں اور سنی معاشرے میں میری تربیت ہوئی ہے۔ تو مجھے جب اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور کسی کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت کی معرفت نہیں ہے تو ان سے ہم نفرت کریں یا دشمنی کریں، حتیٰ کہ ناسبی شخص بھی اگر ہو، نفرت تو کسی سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، یا ہم یہ کوشش کریں اس پیغام کو آگے لے جانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، مگر نفرت کسی سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات کے اندر نفرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے، ہر ایک تک پہنچائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اہل بیت پہ درود بھیجتے ہیں تو یہ ایک عہد و پیما ہے کہ ہم آپ کی حقوق بیان کریں گے۔ یہ صرف زبانی رٹے نہیں ہیں جو ہم نے رسم و رواج بنا لیے ہر چیز کو۔ تو مجھے اہل بیت کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ 2012-2013 کی بات ہے، جب عراق اور شام کے اوپر ایک دہشت گردی کا جن چھایا ہوا تھا اور وہاں شیعہ سنی کے نام پر، حالانکہ پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے، مسلمانوں کا خون بہایا جانا تھا، لیکن بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ شیعہ سنی جنگ ہے، اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو ہر تباہی کا ذمہ دار ہے وہ شیعہ ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس طرح ہے وغیرہ ہے، جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں جنگیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں سمجھ آتا تھا۔ لیکن جب وہ یہی زمانہ تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، میں نے عرب کے اندر دوست بنائے، ان لوگوں سے معلومات حاصل کی، اور اسی میں میرے سامنے ڈاکٹر عدنان ابراہیم جو کہ فلسطین کے ہیں، ان کے کچھ کلپ گزرے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آخر یہ فرقوں کے اختلاف کیوں ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھے زیدیہ سے تعارف کروایا، ان کی کتابیں پڑھیں، اور جو کتابیں بھی ان کی اویلیبل تھی ان کا مطالعہ کرنے کے بعد مزید اشتیاق پیدا ہوا مسلمانوں کی ان اختلافات کو سمجھنے کا۔ کیونکہ آپ جب تک مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے، مسلمانوں کی، اسلام کی وہ شروع دور کی تاریخ کہ جہاں پر یہ سب سارے واقعات ہوئے ہیں، ان کا آپ احاطہ نہیں کریں گے تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ یہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے نہایت ضروری ہے جو ان اختلافات کو سمجھنا چاہتا ہے اور ایک واضح رستہ اپنے لیے ہدایت کا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو، اس لیے کہ ہر شخص کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا اس کی فرصت کے لمحات نہیں ہیں، لیکن یہ بات سب کے لیے ضروری ہے، ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے، کہ اسے دنیا میں مرنے سے پہلے، اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اہل بیت کی معرفت اسے حاصل ہو۔ یہ ضروری ہے، ورنہ تو ایمان نہیں رہے گا، ورنہ تو آگے نہ نماز کام آئے گی، نہ کچھ، نہ جنت جہنم، اس کے لیے ساری چیزیں، یعنی سارے راستے بند ہیں اگر اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، صحابہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، صحابہ کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، صحابہ کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، لیکن اہل بیت اس کی زندگی میں نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت نہیں ہے، اہل بیت کے حقوق نہیں ہے، اس کے اخلاق اہل بیت جیسے ان کے نمونے پر نہیں ہے، تو اس کو یعنی دین کا کامل اقرار نہیں کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی کو جامع طور پر اپنانے کا نام ہے۔ اور یہ میں اپنا فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص موجود ہے، غدیر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا، حدیث الثقلین موجود ہے، حدیث المنزلت ہے، حدیث الموالات ہے، یعنی حدیث الولایہ، یہ ساری چیزیں نص کے طور پر ہمارے موجود، اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے، آیت تطہیر اس پہ گواہ ہے۔ یہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم کامل ایمان پر نہیں ہوں گے، ایمان پہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں اکثر مسلمان وہ اس چیز سے ناواقف ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت جو ہے
وہ 6 نمبروں کی کوشش کرتی ہے. میرا صرف ایک ہی نمبر ہے اور وہ نمبر ہے اہل البیت علیہ السلام. تبلیغی جماعت کے ہاں بہت سارے بنے ہوئے جناب اس نمبر کو پڑھیں، یہ نمبر اپنائیں، یہ اکرام مسلم وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ نے اصل کو چھوڑ دیا، اس جڑ کو چھوڑا ہوا ہے، اور باقی آپ اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں. جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اصل جو روح ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ ہے الثقل ہے، قرآن اور اہل البیت علیہ السلام. یہی ایک نمبر ہے، اور ہر میرا پیغام یہی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ میں ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس کو میری ہر گفتگو اسی موضوع کے اوپر ہو. واقعتاً میں اس کو اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، اتنا اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اس کے لیے کم ہے. کیونکہ پچھلے جو 14-15 صدیوں سے، اور پھر اموی حکمرانوں کی جب سے وہ اقتدار پر آئے اور انہوں نے جس طرح سے مذہب کو الٹ کر کے رکھ دیا، اہل البیت کی علوم کو بالکل الٹ، نماز ان کے خلاف، اور آگے جو حکومت اور ریاست کے جو معاملات ہیں وہ سب اسلام کے خلاف، یعنی بالکل اسلام کو بدل کے رکھ دیا. اسلام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، اس کو بدل کے رکھ دیا اموی حکمرانوں نے. تو میں اپنی سٹوری بتا رہا تھا، اپنی جو کہانی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ 2012-2013 میں مجھے واقفیت ہوئی ڈاکٹر عدنان ابراہیم سے. ڈاکٹر عدنان ابراہیم کے لیکچر میں نے سنے، تب معلوم ہوا کہ جناب یہ ہم کہاں پر ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کے اوپر ہیں، ابھی تو ہم نے ایمان کا ذرہ بھی حاصل نہیں کیا. اہل البیت تو ہماری زندگی میں ہے نہیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری سنی طبقے کے اندر یہی بتایا جاتا ہے فلاں کا پہلا نمبر، فلاں افضل، فلاں 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 فلاں. اہل البیت کہیں نہیں ہے، اور اسی لیے ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں. تو عدنان ابراہیم کو سنا میں نے، ان کا ایک لیکچر ہے، میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سلسلۃ معاویہ بن ابی سفیان، شبہات و بینات، یہ دوسرا سلسلہ ہے. تیسرا ہے عدالت الصحابہ. یہ 3 سلسلے ان کے ہیں، یعنی 3 پروگرامز ہیں ان کے. 25 گھنٹوں سے زیادہ کے اوپر ہے سلسلۃ معاویہ بن ابی سفیان. اس کو آپ دیکھیں، میں نے اسے پورا دیکھا. شبہات و بینات ہے، عدالت الصحابہ ہے. تو ذہن کے جو بند دریچے ہیں نا، وہ عدنان ابراہیم کو سننے کے بعد کھل گئے. انہی کے اس لیکچر میں انہوں نے حوالہ دیا تھا استاد حسن الثقاف کا اور استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ کا. حسن الثقاف یہ اردن میں ہوتے ہیں، ان کے عقائد کے اوپر بڑا بہترین کام ہے. البانی کے ساتھ ان کے مناظرے موجود ہیں. البانی کے جو بخاری ثانی کہا جاتا ہے تو انہوں نے بہت اچھا رد کیا ان کے اوپر. تناقضات الالبانی کے نام سے ان کی کتاب بھی انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کتنا ان کو وسیع مطالعہ دیا ہے. اور جو مطلب حدیث کا جو فہم ہے اور عقائد کے اوپر خصوصاً، اس میں ان کا اس وقت میں پورے پاکستان میں کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی پورے پاکستان عرب میں بھی ان کا نہیں ہے کہ جو عقائد پر اتنی بہترین گرفت رکھتا ہو اور حدیث کی گہرائی کے اندر، الحمدللہ. اور یہ اردن میں ہے، عربی میں ان کی کتابیں ہیں، اور میں بہت دعا کرتا ہوں کہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہو تاکہ ہمارے ہاں بھی لوگ ان کی کتابوں سے واقفیت حاصل کریں. تیسرے جو شخص ہیں وہ استاد حسن بن فرحان المالکی ہیں. یہ جب میں نے ان کا نام عدنان ابراہیم کے زبان سے سنا تو پھر میں نے ان کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی، ان کو پڑھا. جیسے جیسے میں پڑھتا گیا، جو عدنان ابراہیم نے جہاں سے آغاز کیا تھا، استاد فرحان مالکی نے اس کو اختتام کر دیا. یعنی فرحان مالکی صاحب نے جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے تھے، ایک فلسفے کے طور پر ساری چیزیں 2+2=4 کی طرح ہمیں سمجھا دی. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جو مقدس بنایا ہوا ہے. ایک ان کی بات مثلا امام علی کی افضلیت پر مجھے اتنی آسانی کے ساتھ کہیں اور سے سمجھ میں نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ سلفیوں کو بتاتے ہوئے، چونکہ وہ سلفی معاشرے میں ہیں اور پہلے بھی خود بھی سلفی تھے، تو وہ ان کو زیادہ سمجھاتے تھے کیونکہ ان کا واسطہ انہی کے ساتھ پڑتا تھا. ان کو سمجھاتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہے تو تمہارے اس کہنے کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ جناب ایک تو نص تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم کچھ اشاروں کے ذریعے کہتے ہو کہ جی نماز کے ذریعے آگے، نماز کے لیے آگے کیا رسول اللہ نے، تو جسے نماز کے لیے آگے کیا ہو تو وہ افضل ہوگا وغیرہ. اور اسی طرح تم کہتے ہو کہ یہی باتیں کرتے ہو نا. یعنی کوئی خاص تو یہ ہے نہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد سب سے افضل ابوبکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی. یہ ترتیب تو حضور نے نہیں فرمائی، یہ تو سب مانتے ہیں. یعنی تمہارے نزدیک تو یہی ہے.
تو تمہارے نزدیک جو افضلیت کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے آگے کیا، تو جسے نماز کے لیے آگے کیا ہو تو وہ لازمی بات ہے وہ سب سے افضل ہوگا، یا جو خلافت میں آیا تو وہ سب سے افضل ہوگا، یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث کی کوئی نص صراحتاً موجود نہیں ہے کہ جی سب سے افضل اور پہلا نمبر میری بات اس امت میں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ یہ حضور نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے اور تم مانتے ہو اس بات کو، بلکہ تم صرف اشارات سے استدلال کرتے ہو، تو یہ باتیں تو ہمارے نزدیک بھی ہیں۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ حدیث غدیر ہے، بلکہ یہ قوی ہے ان چیزوں سے، امام علی کی جو افضلیت ہے یہ حضرت ابوبکر کی فضیلت سے زیادہ قوی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حدیث الغدیر، حدیث الولایہ، حدیث المنزلہ، حدیث الطیر، اور دعوت عشیرہ کا جو اعلان ہے، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، کتنا بڑا اعلان ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھی مولا، عمر کے بھی مولا، عثمان کے بھی مولا، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، سب کے مولا کون ہے؟ وہ علی ہے، جس کا اقرار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو ہمارے پاس بھی یہ نصوص موجود ہے، ہمارے پاس تو اور زیادہ صراحت کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہم تفضیل علی کے قائل ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر تو امت کو فسق اور گمراہی کا کہہ رہے ہو۔ اور آج تو کچھ مفتی حضرات انہوں نے اس پر بدعتی، ضال اور مضل گمراہی کے فتوے خطرناک حد تک دیے ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی کے مفتیان اعظام ایسے موجود ہیں، تو جو متفقہین ہیں، فقی نہیں ہے، متفقہین ہیں یا متفاقہ، ان کو کہہ لیجئے۔ تو یہ آپ دیکھیں، انہوں نے جب میں نے ان کی گفتگو کو سنا تو بہت چیزیں آسان کر کے انہوں نے سمجھائی۔ تو میرے اوپر جو چیز سب سے بڑا احسان ہے استاد حسن فرحان المالکی کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سعودی کے جیل سے رہائی عطا فرمائے تاکہ وہ دوبارہ سے ہمارے دلوں کو اہل بیت کے علوم سے منور کرتے رہیں اور دنیا کو اس گمراہی سے نکالیں۔ تو میں نے ان شخصیات کو پڑھا اور مجھے معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کر دیا کہ بھئی ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حدیث الثقلین ایسی ایک حدیث ہے کہ جو متواتر ہے اور جو ہمارے تمام ماخذ اور مصادر میں موجود ہے، اس کا بیان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو مجھے اہل بیت کی معرفت حاصل ہوئی، اور اب بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کامل معرفت ہے، لیکن الحمدللہ اتنا ضرور ہے، اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ الثقلین جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں آل محمد کے اوپر علیہم السلام، تو یہ ان کا حق بیان کرنا ہے اور ان کے حقوق، ان پہ ظلم کرنے والوں ان کو سامنے لانا ہے تاکہ دنیا جان سکے۔ یہ نہیں کسی زبان سے کہیں کہ جی ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، اور ادھر جو ہے وہ بیٹھے ہوں، ہم کسی ظالم کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں، ہم ظالموں کے ان کے بھی فضائل بیان کرتے ہوں۔ یہ اہل البیت کے حقوق نہیں ہے۔ اہل البیت کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اہل البیت کے اوپر ظلم کیا۔ تو اہل البیت کی اب معرفت تو کس طرح سے ہوگی؟ اہل البیت کی معرفت آپ کو اسی طرح سے ہوگی کہ آپ اپنے حدیث الثقلین کو پڑھیں، آپ کو اہل البیت کی معرفت ہوگی۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ اس بات کو جانیں کہ یہ جو جتنے بھی فقہا ہیں، یہ جو اس میں پہلا سوال کا جواب بھی ہے کہ ہمارے یہاں اتنی ساری فقہ موجود ہیں، تو اہل البیت کی فقہ کہاں ہے؟ تو یہ جو اتنے سارے فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، ان میں سے کسی نے بھی، یا امام احمد بن حنبل یا امام شافعی، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم اس فقہ کو بنا لو۔ انہوں نے قوانین بنائے اور ان قوانین کو دنیا سے وہ چلے گئے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے چونکہ ان کے شاگرد وہ اقتدار میں آ گئے، وہ حکومت کے ساتھ قریب ہو گئے، جیسے قاضی ابو یوسف وہ ہارون رشید عباسی کے دور میں چیف جسٹس بن گئے، قاضی القضات بن گئے، تو ہارون رشید کے ذریعے انہوں نے پورے عرب اور عجم کے اندر اس فرمان کو یا ان قوانین کو جاری کر دیا، تو اس طرح فقہ حنفی وہ زیادہ ہو گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ان مسائل پر تم ایک فقہ کی بنیاد رکھ دینا۔ امام ابو حنیفہ کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا، نہ امام مالک کا یہ ارادہ تھا، یہ کسی کا ارادہ نہیں تھا، یہ بعد میں شاگردوں نے بنا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں، اور وہ مثال جیسے ایک ملک کا چیف جسٹس ہو، وہ فیصلے دے دے، دوسرا اس کے بعد چیف جسٹس آئے وہ کچھ اور فیصلے دے دے، اب بعد میں آنے والے لوگ اس کی کتاب بنانے اور وہ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ فلاں قوانین اس کے نام کے اوپر وہ قوانین رکھ دیں اور وہ مشہور کر دیں اور پورے ملک کے اندر کے لوگ اسی کی پیروی کریں۔ اس طرح نہیں کیا تھا ان ائمہ نے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو پوری فقہ ہے، پوری جو تعلیم ہے، اسپیشلائزیشن جو کی ہے، آج جو مولوی 2 سال میں کر لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے تخصص جو ہے ان تمام علوم کے اندر وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس کیے تھے، مدینہ کے اندر، جب کوفہ سے وہ بھاگ گئے تھے ابن عبیرہ سے۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تخصص کرنے کے بعد، ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد، اپنا باطنی تزکیہ اور طہارت کے بعد جب کوفہ واپس آئے تو انہوں نے ایک مجلس وضع قوانین تشکیل دی، مجلس وضع قوانین، اور اس میں 80,000 قوانین کو لکھا، اور وہ قوانین تھے کہ جو ان کے دور میں قاضی فیصلے کرتے تھے، امام ابو حنیفہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیا کرتے تھے، ان کو جمع کیا امام ابو حنیفہ نے۔ یہ ہرگز نہیں کہا کہ میرے بعد تم اس فقہ کی پیروی کرنا۔ تو ان تمام فقہا کی جو علوم ہے پیروی، دراصل یہ اہل البیت علیہ السلام سے لی، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے اسے آپ امام اہل البیت کی فقہ سے قریب کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ انہی سے لی گئی ہے ایک طرح، وہ تمام علوم ان کے ہی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ائمہ کرام ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت کو، لیکن سوال یہ پھر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ائمہ اہل البیت کی علوم کو اتنا رواج امت میں کیوں نہیں ملا، کیوں اپنایا نہیں گیا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ باقی تمام کو، احمد بن حنبل کو تو متوکل عباسی اس کے جو دور ہے معتزلہ کے خلاف خوب پذیرائی ملی، اور اسی لیے بغداد جو ہے وہ اس پر حنبلیوں کا غلبہ ہو گیا، اور آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح سے مالکیہ، تو وہ جو بنو امیہ کے جو لوگ تھے جو اندلس چلے گئے، اب ان لوگوں نے اس کو اپنا لیا، تو وہاں پہ مالکی فقہ چل گئی۔ اور اسی طرح جو اپنے عراق ہے، عراق، کوفہ، بصرہ، اور پھر اس طرف ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں، رشیا اور افغانستان تک، یہ فقہ حنفی چل پڑی، کیونکہ امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، وہ اقتدار میں اس کا حصہ بن گئے عباسیہ کا، تو یہ سب اس طرح پھیلی۔ لیکن یعنی ہر ایک کو اقتدار ملا ہے، اہل السنت اقتدار میں رہے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کب اقتدار میں رہے ہیں کہ ان کی فقہ کو پروان چڑھتا یا ان کے علوم؟ وہ تو ہمیشہ مظلومین رہے ہیں، ہمیشہ چھپتے پھرتے رہے ہیں، اپنے آپ کو بات نہیں کر سکتے، تقیہ کے دور میں رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے تھے، نام نہیں رکھ سکتے تھے، علی کسی کا نام ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، کبھی سندھ بھاگ رہے ہیں، کبھی ہند کی طرف آ رہے ہیں، کبھی کس جگہ جا رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، اب روپوش ہو رہے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام کے اس پر تو یہ وقت آیا، اگر ہندوستان آ جاتے تھے تب بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، سندھ آتے تھے تب بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، تب بھی ان کو شہید کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، وہ تو کبھی اقتدار میں نہیں۔ اسی لیے یہ جتنے بھی مسالک اور فرقے زیادہ پروان چڑھتے ہیں تو وہ ریاستوں کی سپورٹ ان کو ملتی، یعنی ریاستوں کی ایک حمایت ان کو ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمیں کوئی ریاست کی حمایت نہیں ملی تو ہم نہیں پھیلے۔ یہ پاکستان کے اندر آپ اپنے پچھلے 80 کی دہائی میں دیکھ لیں، یہاں جو دیوبندیوں کا اضافہ ہوا تو کس طرح سے ہوا کہ بریلویوں کی مسجدوں پر قبضے کیے گئے، مدرسے، امریکہ جو افغانستان میں جہاد ہوتا رہا اس کے لیے ڈالر آیا، یہاں پہ مدرسے بنے، اور وہاں KPK سے نیچے لوگوں کو لایا گیا، کراچی میں بڑے بڑے مدرسے اور دارالعلوم بنا کر اس میں آباد کیا گیا، پھر یہی لوگ واپس گئے اور وہاں پر انہیں دیوبندیت کا پھیلایا۔ تبلیغی جماعت کو کب وسعت ملی؟ حالانکہ وہ 150 سال سے موجود ہے، لیکن وسعت اسے کب ملی؟ یہ سارے ریاستوں کے ذریعے حالات و واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے، آج کے حالات و واقعات کو، آپ کو پچھلی سیاست آرام سے سمجھ میں آ جائے گی، ان پچھلے ادوار میں کیا ہوا۔ تو اہل البیت کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے کہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ ہم اگر بات کر رہے ہوں گے اہل البیت کی تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، قرآن و سنت کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، مگر اس کو بنایا اس طرح گیا۔ اب ایک نوجوان کا فرض ہے، انسان کا فرض ہے کہ مرنے سے پہلے، اس دنیا میں جانے سے پہلے اہل البیت کی معرفت حاصل کر لے، ورنہ نمازیں بیکار ہیں، سب بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہوگا اگر آپ کو یہ معرفت نہ ہو کہ اہل البیت کون ہیں، ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، نماز میں ان پہ درود کیوں بھیجتے ہیں، یہ نہیں پتا آپ کو، تو جو ہے وہ سب کچھ بیکار ہوگا، یعنی کوئی چیز فائدہ نہیں آئے گی۔ اس لیے ان چیز کی معرفت ضروری ہے، اس کا بیان ضروری ہے، کس نے ان کے حقوق کو غصب کیا، ان سے برات ضروری ہے۔ برات اس معنی کے اندر کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے اللہ عز و جل، جس نے امام حسین علیہ السلام کے پر شہید کیا ان کو، جس نے ان پہ ظلم کیے، جس نے ان کے حقوق کو غصب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان سے بری ہیں، یعنی اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم اہل البیت کے ساتھ ہوتے۔ اس بات کا اعلان ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔